اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم شرکائے محاضرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محترم عدیل گیلانی بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ صرف مجھے اس علمی مجلس میں محاضرہ دینے کا شرف بخشا بلکہ اس کی تیاری کے لیے ضروری مواد بھی فراہم کیا۔ آج کے اس محاضرے کا عنوان ہے مذاہب عالم میں روزے کا تصور۔ اس عنوان کے تحت ہم دیکھیں گے کہ مذاہب عالم میں روزے کا تصور، اس کی حیت، احکام و آداب اور مقاصد کیا ہیں، تاکہ ہمیں اس بات کا علم ہو سکے کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں روزہ جیسی عبادت کی موجودگی ان کے نزدیک کیا معنی و اہمیت کی حامل ہے، اور ان مذاہب کے پیروکاروں سے اسلام کے حوالے سے تعارف و گفتگو کرتے ہوئے کون کون سے مشترکات کو موضوع بحث و مذاکرہ بنایا جا سکتا ہے۔ مذاہب عالم پر گفتگو کرتے ہوئے ہم ان مذاہب کو دو زمروں یا کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک معدوم مذاہب جو کہ تاریخ عالم میں کبھی موجود تھے، ان کے پیروکار موجود تھے، لیکن اب دنیا میں ان کے پیروکار موجود نہیں ہیں، اور دوسرے موجود مذاہب کہ جن کے پیروکاروں کی تھوڑی یا زیادہ تعداد اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ البتہ اس ضمن میں بھی چند مشہور یا چنیدہ مذاہب کا تذکرہ کیا جائے گا، کیونکہ اس قلیل وقت میں نہ تو سارے معدوم و موجود مذاہب کا تذکرہ ممکن ہے اور نہ ہی ان مذاہب کے حوالے سے مکمل تفصیلات کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ لہذا بنیادی اور اہم نکات کا مختصر تذکرہ ہی کیا جائے گا اور تفصیلی مطالعہ کی جانب حسب ضرورت رہنمائی کی جائے گی۔ سب سے پہلے روزہ کے معنی و مفہوم کا اعادہ کر لیتے ہیں کہ روزہ کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے لغوی معنی کسی چیز سے رکنا اور کسی چیز کو چھوڑ دینا ہے، اور اصطلاحاً مسلمان کا بنیت عبادت طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے پرہیز کرنا اور ازدواجی تعلقات سے رکے رہنا روزہ یا صوم کہلاتا ہے۔ گویا جسمانی مرغوبات سے کسی خاص وقت تک کے لیے اجتناب و پرہیز کیا جائے، اور ایسا صرف کسی روحانی یا مذہبی غرض سے کیا جائے تو ایسی سرگرمی کو روزہ کہا جائے گا۔ البتہ اگر یہ اجتناب و پرہیز کسی اور وجہ، مثلا کسی طبی یا نفسیاتی غرض سے کیا جائے تو مذہباً یہ اجتناب یا یہ پرہیز یا یہ روک روزہ نہیں کہلائے گا۔ مذاہب عالم کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ان مذاہب کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو معدوم یا قریب المعدوم یا متروک ہو چکے ہیں۔ قدیم مذاہب میں روزے کا مقصد کسی فرد یا بالخصوص مذہبی پیشوا کو خدا یا دیوتا کے قرب کے لیے تیار کرنا ہوتا تھا۔ مثلا یونانی دیوتا ایسلیپیس کے ماننے والوں کا عقیدہ تھا کہ خدا اپنے احکام و تعلیمات خواب و مکاشفہ کے ذریعے دیتا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے روزہ رکھنا لازمی سمجھا جاتا تھا۔ پیرو کے ما قبل کولمبیائی یعنی پری کولمبین لوگ اپنے گناہوں کے اعتراف کے بعد روزہ کو بطور کفارہ رکھا کرتے تھے۔ بعض قدیم امریکی قبائل کے مذاہب میں کسی مکاشفہ سے پہلے یا دوران میں روزہ رکھا جاتا تھا۔ سائبیریا کے شامن یا مذہبی پیشوا جب کسی عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہوتے تو انہیں کچھ مکاشفات ہوتے تھے، اور ان مکاشفات میں مزید ترقی کے لیے اور ارواح کو قابو کرنے کے لیے انہیں روزے رکھنے پڑتے۔ جنوبی امریکہ کے پیبلو انڈینز میں موسمی تبدیلیوں کے ساتھ وابستہ تہواروں میں روزہ رکھا جاتا تھا۔ پری ہسپینک میزو امریکہ میں، یعنی میزو امریکہ سے مراد براعظم شمالی اور جنوبی امریکہ کے درمیان واقع وہ علاقہ جس میں میکسیکو، بیلائز، گویٹمالا، ایل سلواڈور، ہونڈوراس، نکراگوا اور کوسٹا ریکا وغیرہ شامل ہیں۔
ان علاقوں میں سن 1521 کے ہسپانوی نوآبادیاتی دور سے قبل صدیوں تک ایسٹیک اور ماین مذاہب کے پیروکار مذہبی مقاصد کے لیے کھانے پینے سے اجتناب پر مبنی رسوم پر کاربند رہے ہیں۔ کھانے پینے کی پابندیوں کے علاوہ خوراک میں نمک مرچ کا عدم استعمال اور ازدواجی تعلقات سے پرہیز بھی نمایاں پابندیاں رہی ہیں۔ ان اقوام میں 3 دن سے لے کر 1 سال تک کے طویل دورانیے کے روزوں کا تذکرہ ملتا ہے، جن کا تعلق عمر، صنف، مذہبی مرتبہ، سماجی مقام یا مخصوص مذہبی تہواروں سے ہو سکتا ہے۔ ان تہذیبوں میں انسانی فعل کو خدا اور فطرت کی قوتوں کے ساتھ لازمی حصہ گردانا جاتا ہے، اور یہ رسوم ایک ایسی حیات بخش توانائی کے گرد گھومتی ہیں جو انسان، روح، مظاہر فطرت، مقدس مقامات اور مذہبی اشیاء کے مابین گھومتی رہتی ہے، اور مخصوص غذاؤں کے استعمال اور ازدواجی تعلقات سے اجتناب کے ذریعے اس توانائی کو حسب منشا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم ان مذاہب کا مختصر جائزہ لیتے ہیں جن کے پیروکار اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور عالمی سطح پر یہ بطور مذہب متعارف و مشہور ہیں، اور اس ضمن میں بھی پہلے غیر الہامی مذاہب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یعنی غیر الہامی مذاہب کہ جنہیں عرف عام میں ہم ڈیوائن انٹرونشن سے آزاد سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہندو دھرم کے بارے میں مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ ہندو دھرم میں روزہ ایک اختیاری عبادت ہے، اور اس کے رکھنے کا انحصار کسی ہندو فرد کے ذاتی عقائد یا علاقائی رواجات پر ہے۔ اسی طرح ہفتے کے کسی خاص دن یا کسی خاص بھگوان سے تعلق کی بنیاد پر بھی روزے رکھے جاتے ہیں، جیسا کہ شیوا جی کے ماننے والے سوموار کو، وشنو جی کے بھگت جمعرات کو، اور ایپا کے بھگت ہفتے کو روزہ رکھتے ہیں۔ اور جنوبی اور شمال مغربی بھارت میں منگل کا روزہ عام ہے، جسے شکتی دیوی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کا دورانیہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، جس میں طلوع آفتاب سے پہلے کھانا وغیرہ کھایا جاتا ہے، تاہم غروب آفتاب تک صرف مائعات یعنی پانی، دودھ یا جوسز وغیرہ پینے کی اجازت ہوتی ہے۔ شمالی بھارت میں منگل اور ہفتہ کا دن بھگوان ہنومان سے منسوب کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے رکھے جانے والے ورت یعنی روزہ، ہندی میں ورت کہتے ہیں، تو اس کے لیے رکھے جانے والے روزے کا دورانیہ بھی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، جس میں کھانے کی ممانعت تو ہوتی ہے، البتہ دودھ اور پھل وغیرہ کے استعمال کی اجازت ہوتی ہے۔ شمالی بھارت کے ہی بعض علاقوں میں وریہاسپتی مہادیوا کے بھگت جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، جس میں افطار سے قبل مذکورہ بھگوان کی عبادت اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ روزے کے دوران زرد رنگ کے کپڑے پہننا اور کھانوں میں زرد رنگ کے استعمال کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جمعرات کو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گرووار بھی کہتے ہیں، یعنی گرو کا دن، اور اس دن کسی بھی گرو کے پیروکار اس دن اپنے گرو کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح بعض ہندو مہینوں کے خاص ایام میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں، مثلا اکاداسی یعنی دھنور مارگازی مہینے کے دوران شکلا پاس یعنی روشن 15 چاند کی 15ویں تاریخ میں بھگوان وشنو جی کی پوجا کے لیے ورت یا روزہ رکھا جاتا ہے۔ پردوشا کے دوسرے مہینے کی 15 تاریخ کے 13ویں دن یعنی چاند کی 28ویں تاریخ کو 3 گھنٹے کے لیے بھگوان شیوا جی کے لیے ورت رکھا جاتا ہے۔ پورنیما یعنی ہر ماہ کی چاند کی 14 تاریخ کے دن روزے رکھے جاتے ہیں، اسے اپواس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض روزوں کا تعلق تہواروں سے بھی ہے، مثلا مہا شیوراتری کے تہوار میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ کھانے پینے سے مکمل اور سختی سے اجتناب کرتے ہیں۔ اسی طرح سال میں 2 بار اپریل اور اکتوبر میں
نوراتری یعنی 9 راتوں کا ایک تہوار منایا جاتا ہے، اس میں بھی ورت رکھا جاتا ہے۔ دیوالی سے قبل وجے دشمی کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ بھارت کے بعض علاقوں میں منگنی شدہ یا شادی شدہ، بالخصوص شادی شدہ خواتین کروا چوتھ کا روزہ رکھتی ہیں، جس میں خواتین اپنے منگیتروں یا شوہروں کی تندرستی، خوشحالی اور درازی عمر کے لیے ورت رکھتی ہیں، یعنی روزہ رکھتی ہیں، اور چاند کو چھلنی میں سے دیکھنے کے بعد روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ یہ روزہ کارتک مہینے میں پورنیما کی چوتھی رات میں یعنی 19ویں تاریخ میں رکھا جاتا ہے، اور ورت والے دن خواتین سارا دن کچھ نہیں کھاتی۔ ہندو کیلنڈر کے 5ویں مہینے یعنی شراون ماس میں بعض ہندو صرف اپنے منتخب بھگوانوں کے مخصوص دنوں میں روزہ رکھتے ہیں اور بعض پورا مہینہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح ریاست آندھرا پردیش میں کارتک کے مہینے میں سوموار کے دن بھگوان شیوا جی کے لیے، پورنیما کے دن اور دیوالی یا اسے دیپاولی بھی کہا جاتا ہے، تو دیوالی کے دن 4 دن بعد ناگولا چوتھی یا ناگ دیوتا کی پوجا کے دن بھی ورت یا روزہ رکھا جاتا ہے۔ روزہ کے احکام و آداب کا جائزہ لیا جائے تو یہاں بڑی وسعت نظر آتی ہے کہ اگر احکام کی مکمل پیروی کی جائے تو روزہ دار گزشتہ غروب آفتاب سے لے کر اس دن کے طلوع آفتاب کے بعد 48 منٹوں تک کچھ بھی نہیں کھا پی سکتا، جبکہ بعض صورتوں میں روزے کا مطلب دن میں صرف ایک ہی کھانے تک محدود ہونا ہے۔ بہت سے ہندو رواجوں میں روزے کے دوران گوشت وغیرہ کو چھونے تک کی ممانعت ہوتی ہے۔ تانترک ہندو دھرم میں، تانترک یعنی لکھا ہوا یا ایسا طریقہ جس میں منتروں کا استعمال ہوتا ہے، تو تانترک ہندو دھرم میں للیتا دیوی کے بھکتوں کے لیے روزے رکھنا ممنوع ہے، سوائے اس کے کہ کسی بھکت کے والدین میں سے کسی کی برسی کے دن اسے روزہ یا ورت رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہندو دھرم میں روزے کے ضمن میں یہ بھی ملتا ہے کہ برہمن اور کھسٹیوں کو 3 دن تک مسلسل روزہ رکھنا چاہیے۔ نیز یدھشٹھیرا کے ادھیائے 106 میں کہا گیا ہے کہ تمام جاتی یعنی تمام ذاتوں کے لوگوں کو روزہ رکھنا لازم ہے، حتیٰ کہ ملیچھوں کو بھی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اماوس یعنی وہ رات جس میں چاند نہیں ہوتا، چاند کی 1 تاریخ سے پہلے جو رات ہوتی ہے، تو اماوس کی رات سے 8ویں اور 14ویں دن کو روزہ رکھے گا تو وہ بیماریوں سے مکت ہو جائے گا، بیماریوں سے آزاد ہو جائے گا اور شکتی مان بن جائے گا، گویا اس کے اندر کوئی روحانی طاقت آ جائے گی۔ اس کے علاوہ یدھشٹھیرا کے ادھیائے 109 میں کہا گیا ہے کہ ہر ماہ چاند کی 12 تاریخ کا روزہ دنیا کا سب سے عظیم ورت یعنی روزہ ہے، جبکہ اسی یدھشٹھیرا کے ادھیائے 103 میں روزہ یعنی کھانے سے اجتناب کو عظیم ترین کفارہ کہا گیا ہے، اور روزہ کے بعد کچھ برہمنوں کو کھانا کھلانے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ ہندو دھرم میں ورت یا روزے کی تاریخ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزے کا عہد اندر یعنی ہندی آریاؤں کا محافظ دیوتا، جسے ابتدا میں دیوتاؤں کا سربراہ تسلیم کیا جاتا تھا، تو روزے کا عہد اندر دیوتا کو ہی معلوم تھا، لیکن اسانس نے سب سے پہلے اسے کائنات میں متعارف کرایا۔ اسانس یعنی سیارہ زہرہ یا وینس یا شکرا کی ماں، جس کے باعث بھگوان وشنو کو اپنی بیوی لکشمی دیوی سے جدائی جھیلنی پڑی۔ اسے کویا ماتا بھی کہا جاتا ہے۔ تو گویا یہ روزے کا استناد کہا جا سکتا ہے، یا روزے کی تاریخ اسے کہا جا سکتا ہے کہ ہندوؤں میں ورت یا روزہ اس روایت سے آیا ہے۔ اب روایت کی صداقت یا اس کی ثقہ یا غیر ثقہ ہونے پر ہم اس محاضرے میں
یقیناً بحث نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارے موضوع سے باہر کی چیز ہے۔ البتہ اگر کوئی اس حوالے سے کوئی تحقیق کرنا چاہے مزید اپنے کسی مقالے کی صورت میں، جس کا ہم آخر میں بھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے، تو یقیناً وہ ان موضوعات کی ان مزید تفصیل اور توضیح میں جا سکتا ہے۔ اب ہم بدھ مت کو دیکھتے ہیں۔ بدھ مت کے وہ بھکشو جو وناپا یعنی تری پٹیکا کا وہ حصہ جو شنگھا یعنی خانقاہوں کے ضوابط سے متعلق ہے، تو وناپا کے پیروکار عموماً دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ نہیں کھاتے۔ اس کا تلفظ وناپا بھی ہے اور ونایا بھی ہے۔ تو وناپا یا ونایا کے پیروکار عموماً دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ نہیں کھاتے، اگرچہ اسے روزہ تو نہیں کہا جا سکتا، تاہم یہ مراقبہ میں دھیان لگانے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ بدھ مت کے عام پیروکار دوران مراقبہ روزہ پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس دوران دودھ کے علاوہ ہمہ قسم حیوانی غذاؤں اور لہسن، پیاز اور ہینگ وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں، جبکہ ہفتے میں ایک دن اپساتھا کے دن عام پیروکار بھی بھکشوں کی طرح دوپہر کے کھانے کے بعد کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ہر قمری مہینے میں 2 سے 6 دن تک کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی ہر ماہ چاند کی پہلی، 14ویں، آخری اور اس کے علاوہ 7ویں، 21ویں یا کوئی اور دن بھی ہو سکتا ہے، جس کا انحصار مختلف بدھ معاشروں پر یا کمیونٹیز پر ہے۔ اب ہم جین مت کو دیکھتے ہیں۔ اگرچہ جین دھرم میں روزہ عام ہے، تاہم کوئی بھی ویکتی یعنی جینی پیروکار اس بات میں آزاد ہے کہ جب چاہے روزہ رکھ لے، اور مردوں کی نسبت خواتین اس کا زیادہ اہتمام کرتی ہیں۔ روزہ کفارے یا روح اور بدن کی تطہیر اور مہاویرا کی ترک دنیا اور رہبانیت کی تعلیمات کی یاد دہانی کے لیے بھی رکھا جاتا ہے۔ البتہ روزے سے قبل نیت کرنا لازمی ہے۔ جین مت میں روزے کی عموماً 5 اقسام بیان کی جاتی ہیں، یعنی مکمل روزہ، کسی خاص مدت تک کھانا پینا مکمل ترک کر دینا، جزوی روزہ، اپنی ضرورت سے کم کھانا، وروتی سنکشپا یعنی کھانے کی چیزوں کی تعداد کو محدود کرنا، رسنا پرتیاگا یعنی مرغوب غذاؤں کو چھوڑ دینا، اور سنتھرا اپنی موت تک کھانا پینا چھوڑ دینا۔ یعنی جب کوئی جین یہ محسوس کرے کہ اس کا جسم روحانیت کے قابل نہیں رہا تو وہ یہ روزہ رکھتا ہے تاکہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور روح کو جنم پنرجنم یعنی برتھ ڈیتھ ری برتھ کے چکر سے نجات مل جائے۔ اب ہم ان مذاہب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو ہندو دھرم کے علاوہ جن کے پیروکار خصوصاً ہمارے ایشیا میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سکھ مت کا جائزہ لیتے ہیں۔ سکھ دھرم میں یا سکھ مذہب میں روزہ کو روحانی عمل نہیں سمجھا جاتا، اگرچہ خوراک کے استعمال میں اعتدال کو اچھا سمجھا جاتا ہے، تاہم فاقہ کشی کو بصورت روزہ اچھا نہیں سمجھا جاتا اور نہ ہی اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، بلکہ گرو گرنتھ صاحب انگ 216 میں روزہ کشی کو غیر ماجور عمل کہا گیا ہے، یعنی ایسا عمل جس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ اس کے علاوہ
गुरु ग्रंथ साहब अंग 1136 में यह फिक्रा नकल किया गया है कि ना तो मैं रोज़ा रखता हूँ और ना रमज़ान का कोई अमल करता हूँ, मैं सिर्फ वाहे गुरु यानी खुदाए वाहिद की सेवा करता हूँ। सिख धर्म में रोज़े की बजाय अखलाकी तालीमात व आदाब पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अलबत्ता ये चीज़ गौर करने के काबिल है कि ये जो मज़कूरा बाला गुरु ग्रंथ साहब अंग 1136 में ये फ़िक्रा कहा गया कि ना तो मैं रोज़ा रखता हूँ ना रमज़ान का कोई अमल करता हूँ, तो ये काबिल गौर फ़िक्रा है। और इस पर अगर कोई तहकीक मज़ीद की जाए तो रमज़ान का तज़करा क्यों किया गया, उसका पस मंज़र और महर्रिक क्या था, गुरु नानक साहब ने इसके हवाले से किन ख्यालात का इजहार किया, तो ये एक तहकीक का मौजू हो सकता है। अब हम बहाई मज़हब को देखते हैं। बहाई महीने अला की पहली ता 19वीं या 20वीं तारीख तक रोज़ा रखा जाता है और इसका दौरानिया तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक होता है। बहाउल्लाह ने अपनी किताब अक़दस में रोज़े के दौरान खाने पीने और सिगरेट नोशी से मुकम्मल इज्तनाब का हुक्म दिया है, ताहम ज़रूरी अद्वियात खाने की इजाज़त दी है। हर वो शख्स जिसकी उम्र 15 से 70 साल के दरमियान है उस पर रोज़ा फ़र्ज करार दिया गया है, सिवाय मुसाफिरों, सख्त मेहनत करने वाले मज़दूरों और बीमारों के लिए रोज़े की छूट है। अलबत्ता उन्हें रोज़मर्रा के खाने की निस्बत कम और सादा तर ग़िज़ा इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। इस मुद्दत को मुराकबा और अदिया के ज़रिए बातनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मखसूस समझा जाता है, जिसके ज़रिए रूह को तक़वियत दी जाती है, और यही इस रोज़े का असल मकसद है, जबकि रोज़े की हैयत की हैसियत महज अलामती है। अब हम ताओइज़्म को देखते हैं। ताओइज़्म में रोज़े को बीगू कहा जाता है, जिसके मानी गल्ला से इज्तनाब के हैं, और इसका मकसद यह है कि संशी को जिस्म से निकालकर इंसान को शान यानी अमर या इमॉर्टल बनाना है। संशी से मुराद वो 3 बदरूहें हैं जो इंसानी जिस्म में रहकर उसकी उम्र को कम करती हैं और इंसान के गुनाह हर 60 दिनों बाद आसमानों तक पहुंचाती हैं। तो गोया उस संशी या उन बदरूहों को या शैतानी आत्मा को निकालने के लिए बीगू का रोज़ा रखा जाता है। शंटोइज्म को अगर देखें तो जापान में गोश्त खाने पर शहंशाह तिनमू ने सन 675 ईस्वी में पाबंदी लगा दी थी, और इस पाबंदी का इतलाक अप्रैल से सितंबर तक होता था। अगरचे जंगली शिकार का गोश्त इस पाबंदी से मुस्तस्ना था। हियान दौर में इस पाबंदी को तोड़ने वाले के लिए इब्तदाई तौर पर 3 दिन के रोज़ों को बतौर सज़ा या कफ़ारा के नाफिज किया गया, और कामकोरा दौर में इस सज़ा या कफ़ारा को बढ़ाकर 100 दिन कर दिया गया। और यही नहीं, बल्कि जो गोश्त खोर के साथ बैठकर खाना यानी गोश्त के अलावा कोई भी और चीज़, कोई भी और खाना खाए तो उसे 21 दिन, और जो किसी ऐसे शख्स के साथ बैठकर खाना खाए जो 21 दिन के रोज़ों की सज़ा का मुस्तौजिब हो तो उसे 7 दिन के रोज़ों की सज़ा दी जाती थी। तो ये तो मुख्तसर तज़किरा उन मज़ाहिब का था कि जिन्हें अमूमन गैर इल्हामी गर्दाना जाता है। अब हम इल्हामी मज़ाहिब का तज़किरा करते हैं, और तारीख़ी तरतीब से सबसे पहले यहूदियत का तज़किरा किया जाएगा। यहूदी साल भर में 6 रोज़े रखते हैं, जिनमें 2 अय्याम बड़े तस्वुर किए जाते हैं।
یعنی وہ میجر فاسٹنگ ہے، جبکہ بقیہ 4 ایام کو ان کی نسبت کم اہم تصور کیا جاتا ہے یا انہیں مائنر فاسٹنگ کہا جاتا ہے۔ اب ان کی مختصر تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یوم کپور یا یوم کفارہ کا روزہ۔ یوم کپور کا روزہ یہودیوں میں سب سے اہم سمجھا جاتا ہے اور 13 سال سے اوپر ہر یہودی لڑکے اور لڑکی کے لیے اس کا رکھنا لازمی ہے۔ یہ وہ واحد روزہ ہے کہ جس کا تذکرہ تورات میں بھی اس طرح ملتا ہے کہ اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشیں سوختنی قربانی گزارنا۔ تم اس دن کسی قسم کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ لیویٹیکس چیپٹر 23 ورسز 27 سے 28۔ اس روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دن اگر کوئی اور عبادت نہ کی جائے بلکہ محض بستر میں ہی رہیں تب بھی وہ مکمل عبادت میں مشغول شمار کیا جاتا ہے۔ کپور یا کپوریم کے لفظی معنی تو تزکیہ کے ہیں، اور اس دن کو روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے ان سے تزکیہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یوم کپور یہودی کیلنڈر کے 7ویں ماہ تشری کی 10ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے اور اسے سبت السبت یعنی شبت آف شبتس بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کا پہلا دن روش ہشنا کہلاتا ہے اور یہ 10 دن کوہ سینا پر موسیٰ علیہ السلام کے 40 دنوں کے آخری 10 دن شمار کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ان ایام کو یوم نورعم یا ہائی ہولی ڈیز بھی کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے گویا یوم کپور وہ دن ٹھہرا کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا دوسرا نسخہ الواح عطا کیا گیا۔ یہ دوسرا نسخہ الواح اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ بائبل کے مطابق پہلا نسخہ الواح موسیٰ علیہ السلام نے بحالت غضب اس وقت زمین پر پٹک کر توڑ دیا تھا جب انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی، جس کا تذکرہ ایگزوڈس یا کتاب خروج باب 32 آیت 19 میں ملتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ اس طرح ملتا ہے کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور پھر آگے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب واپس اپنی قوم کی طرف آئے تو قوم کو بچھڑے کی پوجا میں ملوث دے کر شدید غصے کا اظہار کیا انہوں نے، اور جو الواح جس پر تورات لکھی ہوئی تھی انہوں نے نیچے پھینک دی۔ لیکن آگے چل کر یہ بیان ہوا ہے کہ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً، یعنی اس وقت تو انہوں نے غصے میں آ کر وہ الواح نیچے پھینک دی، زمین پر پٹک دی، لیکن جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوا کچھ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ وہی تختیاں اٹھا لیں جس میں اللہ کی طرف سے ہدایت اور رحمت یعنی ہدایت اور رحمت کی تعلیمات تھیں۔ تو گویا اس سے یہ ایک چیز سامنے آتی ہے کہ جن الواح کو موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کے پٹک دیا تھا انہی کو دوبارہ اٹھا لیا، تو وہ شاید ٹوٹی ہوئی نہیں تھیں، تبھی تو انہی کو اٹھا لیا اور تبھی تو انہی الواح کو ہی ہدایت اور رحمت کا ماخذ اور مصدر بتایا گیا ہے۔ گویا یہ الواح موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر پٹکی تو تھیں، بعد میں اٹھا لی تھیں،
اور قرآن مجید کے اس اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح سالم ہی تھیں۔ بہرحال اب بائبل کا اپنا جو بیان ہے اور قرآن پاک میں جو یہ بیان ہمیں ملتا ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع تحقیق ہے کہ بائبل میں یہ بیان کیوں لائے اور اس کی توجیہ، اس کی تشریح یا اس کی تعویل کیا بن سکتی ہے۔ تو یہ ایک تحقیق کا موضوع ہو سکتا ہے۔ یوم کپور کا روزہ ما قبل دن کے غروب آفتاب سے ذرا پہلے شروع ہو کر اگلے دن غروب آفتاب کے بعد تک جاری رہتا ہے۔ یوم کپور کے روزے کے احکام کو دیکھا جائے تو اس میں عبادات کا ایک منفرد اہتمام نظر آتا ہے۔ مثلا عام دنوں میں یہودی 3 نمازیں ادا کرتے ہیں، یعنی معرب یعنی شام کی، یا مغرب اگر ہم اس کو عربی میں اس لفظ کو کہنے کی کوشش کریں تو مغرب کی نماز، شحرت سحر یعنی صبح یعنی فجر کی نماز، اور منچا یعنی دوپہر یا ظہر کی نماز۔ جبکہ یوم سبت میں 4 نمازیں ادا کی جاتی ہیں، یعنی مذکورہ 3 کے علاوہ مصاف یعنی شحرت یعنی فجر کی نماز کے بعد تورات کی تلاوت، اور یوم کپور میں ان 4 کے ساتھ نعلا یعنی اختتامی دعائیں، جس میں خدا کی تحمید و تقدیس کے آخر میں یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ نیکسٹ ایئر may we be in Jerusalem، کہ ہم اگلے سال یروشلم میں ہوں۔ اور اس دعا کو اگر ہم آج کے صہیونی اسرائیلی منصوبوں کے تناظر میں دیکھیں تو بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، لیکن یہ علیحدہ مطالعہ اور تحقیق کا موضوع ہے۔ یوم کپور سے قبل اسی عشرہ یوم نورعم یا ہائی ہولی ڈیز میں ایک چھوٹا یا مائنر روزہ بھی رکھا جاتا ہے، جسے صوم جدالیہ یا فاسٹ آف جدالیہ کہا جاتا ہے، جو جوڈا یا جودیا کی سلطنت کے نیک دل گورنر جدالیہ کے قتل کی یاد میں تشری مہینے کے 3 تاریخ کو رکھا جاتا ہے۔ البتہ اگر روش ہشنا یعنی اس عشرے کا جو پہلا دن ہے، روش ہشنا یعنی یکم تشری جمعرات اور جمعے کو پڑے تو اس روزے کو 4 تشری یعنی اتوار تک مؤخر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یوم کپور کے علاوہ سبت کے دن اور کوئی روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ روزہ طلوع آفتاب سے قبل شروع ہو کر غروب آفتاب کے بعد تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا یا مائنر روزہ 10ویں تیوت یا 10th آف تیوت کا روزہ ہے، جو یہودی مہینے تیوت کی 10ویں تاریخ کو رکھا جاتا ہے۔ یہ روزہ بخت نصر ثانی کے ہاتھوں یروشلم کے محاصرے کے آغاز کی یاد میں رکھا جاتا ہے۔ البتہ بوڑھے، بیمار، حاملہ اور مرضع خواتین مستثنیٰ ہیں۔ تورات اور دیگر خاص دعاؤں کی قرأت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ روزہ السحر یعنی طلوع آفتاب سے قبل شروع ہوتا ہے اور رات شروع ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی پابندی کے علاوہ اس میں اور کوئی خاص پابندیاں نہیں ہوتی۔ 17ویں تموز کا روزہ 10ویں تیوت کے بعد 17 تموز کا روزہ رکھا جاتا ہے، جو مذکورہ بالا محاصرہ یروشلم کے دوران تموز مہینے کی 17ویں تاریخ کو فصیل یروشلم کے ٹوٹنے کی یاد میں رکھا جاتا ہے۔ گویا یروشلم کا محاصرہ شروع ہونے پر 10ویں تیوت کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور اسی محاصرے کے دوران جب یروشلم کی فصیل کو
بریچ کیا گیا یا اس کو توڑا گیا تو اس دن 17ویں تموز کی تاریخ میں وہ روزہ رکھا جاتا ہے، جبکہ مشنا کی روایت کے مطابق اس دن یہودیوں پر 5 مصیبتیں آئیں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ یروشلم کی فصیل کو توڑا گیا، اس کے علاوہ بھی کچھ مصیبتیں تھیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے نسخہ الواح کو توڑا، جس کا ذکر ابھی ہم اوپر کر چکے ہیں۔ کتاب خروج باب 29-39 میں مذکور روزانہ صبح شام کی جس سوختنی قربانی کا تذکرہ کیا گیا، اس قربانی سے روکا گیا۔ رومی جرنل اپاسٹومس نے تورات کا نسخہ جلا دیا اور ہیکل سلیمانی میں بت لا کر رکھ دیا گیا۔ یہ روزہ بھی طلوع آفتاب سے قبل شروع ہو کر غروب آفتاب کے تھوڑی ہی دیر بعد تک رہتا ہے، اور اس دوران موسیقی سننے، عوامی تفریح اور بال کٹوانے سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ شہرت یعنی فجر اور منچا یعنی ظہر کی نمازوں میں تورات اور دیگر خاص دعاؤں کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تشا بآب کا روزہ۔ 17 تموز کے روزے کے بعد 3 ہفتے کا سوگ کا عرصہ منایا جاتا ہے کہ جس کے آخر میں تشا بآب کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ یوم کپور کے بعد یہ روزہ دوسرا بڑا روزہ تصور کیا جاتا ہے، جو قریب 2500 سال قبل بابلیوں کے ہاتھوں پہلے اور پھر 2000 سال قبل رومیوں کے ہاتھوں دوسرے ہیکل کی تباہی کی یاد میں رکھا جاتا ہے۔ یہ روزہ یہودی مہینہ او کی 9ویں تاریخ کو رکھا جاتا ہے، اور اسی لیے اسے تشا، اگر عربی میں دیکھیں تو وہ تسعہ بنتا ہے، تو کیونکہ عبرانی اور عربی آپس میں سسٹر لینگویجز کہلاتی ہیں یا مدر ڈاٹر لینگویجز کہلاتی ہیں، تو یہ تلفظ کا فرق تو ہوتا ہے، البتہ اس کو تھوڑا سا غور کیا جائے تو وہ کورسپونڈنس سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ یہ تشا بآب یہودی کیلنڈر میں سوگوار ترین دن گنا جاتا ہے، اور اس کا روزہ 25 گھنٹوں پر محیط ہوتا ہے، جو سابقہ دن کے غروب آفتاب سے ذرا قبل شروع ہوتا ہے اور اگلے دن رات شروع ہونے تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران بائبل کی بک آف لیمنٹیشنز یعنی وہ کتاب جس میں یہودیوں پر آنے والی مصیبتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بک آف لیمنٹیشنز کی قرأت و تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ المیہ نظمیں یا کنوٹ پڑھی جاتی ہیں، اور رومیوں کے ہاتھوں 10 شہداء کی شہادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں پر دیگر آفات حتیٰ کہ ہولوکاسٹ تک کا تذکرہ اس سوگوار روزے کے دوران کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس دن ہر قسم کی تفریح یا خوشی کو حرام سمجھا جاتا ہے، جبکہ کھانے پینے کی پابندی کے علاوہ نہانے دھونے، بناؤ سنگھار اور حتیٰ کہ چرمی جوتے پہننے اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے پر مکمل پابندی ہوتی ہے۔ البتہ ریچول واشنگ یعنی وضو کی غرض سے انگلیوں کے پشت کی جوڑ یعنی نکلز کو دھونے اور جسم پر لگی گرد و غبار یا گندگی کو دھونے کی اجازت ہوتی ہے۔ آستر کا روزہ۔ یہ روزہ ایرانی بادشاہ اکسویرس کے وزیر حامان کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل عام سے آستر کے ذریعے بچنے کی یاد میں رکھا جاتا ہے، جس کا تذکرہ بائبل کی کتاب آستر یا بک آف ایستر باب 4 آیت 16 میں ملتا ہے، جس میں مذکورہ آستر نے 3 دن اور 3 راتوں کا روزہ رکھ کر حامان سے یہودیوں کی جان بخشی کی درخواست کی، جو قبول کر لی گئی۔
یہ روزہ نسان مہینے کی 14، 15 اور 16 تاریخ کو رکھا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا روزوں کے علاوہ کچھ اور چھوٹے روزے یا مائنر روزے یہودیوں میں مروج ہیں۔ مثلا بہاو، جو چشوان اور ایار مہینوں میں سوموار، جمعرات اور اگلے سوموار کو رکھا جاتا ہے۔ یوم کپور کتان، اسے چھوٹا یوم کپور بھی کہتے ہیں، ہر قمری ماہ کی پہلی تاریخ یا روش چودش کو رکھا جاتا ہے۔ البتہ اگر یہ دن سبت کو پڑے تو اسے ماہ قبل جمعرات پر پلٹا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح پہلوٹے کا روزہ یا فرسٹ بارن کا روزہ، اس کا اطلاق صرف پہلوٹے لڑکے پر ہوتا ہے جس میں وہ تورات کے کسی حصے کی تکمیل پر دیے گئے کھانے میں شرکت کی بجائے روزہ رکھتا ہے۔ اشکنازی یہودی، اشکنازی وہ یہودی جو پہلے ہزاریہ یا ملینیم کے بعد سلطنت روما کے علاقوں خصوصاً مشرقی یورپ، جرمنی اور فرانس وغیرہ میں آ کر آباد ہوئے، تو اشکنازی یہودی نکاح سے ایک دن قبل بھی روزہ رکھنے کے قائل ہیں، جبکہ ان روزوں کے علاوہ انفرادی روزے بھی مروج ہیں۔ مثلا اگر کسی کے ہاتھوں سے تورات نیچے گر جائے تو اس کے کفارہ کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، یا عام دنوں میں سوموار اور جمعرات کا روزہ، یا کسی برے خواب سے جاگنے پر روزہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انفرادی روزے ہیں کہ مجموعی طور پر یہودی قوم ان کا اہتمام نہیں کرتی، انفرادی طور پر کوئی رکھنا چاہے تو وہ رکھتا ہے۔ تاہم ان روزوں کے دورانیہ میں صدقہ و خیرات کے ذریعے کمی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تالمود میں قحط کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی روایت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب ہم یہودیت کے بعد عیسائیت کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ عیسائی مذہب میں سب سے بڑا روزہ لینٹ کا ہے، جو لاطینی لفظ کوڈرا گزیما سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی 40واں ہے، جسے ہم چلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ عربی میں اسے الصوم الکبیر کہا جاتا ہے، جبکہ انگریزی لفظ لینٹ بھی قدیم انگلش لیکٹن کی تصغیر ہے، جس کے معنی موسم بہار کے ہیں، اور جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ یہ دو الفاظ لینگو بمعنی لمبا اور ٹینو بمعنی دن کا مجموعہ ہے۔ اگر اس کی تاریخ و استناد کا مطالعہ کیا جائے تو اس ضمن میں 3 نظریات ملتے ہیں۔ اولاً اس کا اجرا 325 عیسوی کی کونسل آف نیسا میں ہوا اور اس سے قبل اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ ثانیاً یہ مصری عیسائیت میں مابعد تھیوفینی یا پوسٹ تھیوفینی روزہ پر مبنی ہے۔ تھیوفینی کا مطلب جسمانی ظہور خدا ہے، اور اس کا اطلاق مسیح علیہ السلام کے بپتسمہ اور تبدیلی ماہیت یعنی خدا سے انسانی حیت میں ظاہر ہونا ہے۔ یہ نظریہ اصلاً یونانی اور مشرق قریب کے خداؤں کے لیے مستعمل تھا، جسے مصری عیسائیت نے مسیح علیہ السلام پر منطبق کر دیا۔ ثالثاً کونسل آف نیسا میں مختلف اور متنوع عقائد و نظریات کے مابین ہم آہنگی اور مطابقت تلاش کرنے کی کوشش کے نتیجے میں لینٹ کے روزہ کی ایجاد ہوئی ہے۔ چونکہ قدیم روایت یہی رہی ہے کہ ایسٹر کے دن بپتسمہ لیا جاتا ہے، لہذا اس دن سے قبل روزے کے لیے ایسے نظریات و روایات کو قبول کیا گیا جن میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہو۔ مثلا پہلی یا دوسری صدی عیسوی کے عیسائی متن ڈیڈاچے میں یہ بتایا گیا کہ بپتسمہ لینے والے کو اس کی تیاری کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ البتہ عصر حاضر کے عیسائی محققین یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عیسائیت میں ایسٹر بپتسمہ لینے کے لیے کبھی مخصوص ہی نہیں رہا۔ بنابراین
ماں قبل بپتسمہ روزے کا ایسٹر سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسٹر سے قبل لینٹ نامی روزے کا چلہ نیسا کی کونسل کی ہی ایجاد ہے، جسے بعد ازاں قبول عام دلوانے کے لیے اولیاء یا سینٹس کی طرف سے تاکیدی فتوے جاری کرا کے مروج کیا گیا۔ جیسا کہ سن 339 عیسوی میں سینٹ ایتھناسیس نے اسے عالمگیر روزہ قرار دیا، اور سن 430 عیسوی میں وفات پانے والے سینٹ آگسٹائن آف ہپو نے لینٹ کے روزے کو چھوڑنا گناہ کبیرہ قرار دیا، جبکہ 363 یا 64 میں روڈیشیا یعنی موجودہ ترکی میں ایک علاقہ ہے، تو اس کی کونسل نے لینٹ کے روزہ کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا۔ لینٹ کا روزہ مسلسل 40 روز کا ہوتا ہے، جو کلین منڈے سے شروع ہو کر لیزرس سیچرڈے تک چلتا ہے، جس میں شراب، گوشت، دودھ، انڈا، مکھن اور پنیر وغیرہ سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ کچھ کرسچن ڈینومینیشنز میں یہ پرہیز مسلسل 40 دن تک چلتا ہے، اور کچھ صرف جمعہ کے جمعہ ایسا کرتے ہیں، اور کچھ صرف گڈ فرائیڈے کے دن، یعنی وہ جمعہ جس دن معاذ اللہ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ اب یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ وہ گڈ فرائیڈے پھر کس نوعیت کا گڈ فرائیڈے ہوا کہ جس میں معاذ اللہ ان کے بقول عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا، تو وہ گڈ تو نہ ہوا۔ بہرحال اس دوران آدھی رات سے صبح کے ناشتے تک تمام ٹھوس و مائع غذاؤں سے سختی سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ بہت سے عیسائی اس دوران تعیشات سے بھی اجتناب کرتے ہیں، تاکہ مسیح علیہ السلام کے 40 روزہ سفر صحرائے جودیہ، جس کا تذکرہ متی چیپٹر 4 ورس 1 تا 11 اور مرکس باب 1 آیات 12-13، لوکا باب 4 آیات 1 تا 13 سے 13 میں ملتا ہے، تو اس سفر سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے یہ تعیشات وغیرہ سے اجتناب کیا جاتا ہے، جس میں مسیح علیہ السلام نے بحالت روزہ شیطانی چالوں کو ناکام کیا تھا بقول بائبل۔ بعض عیسائی اس دوران دعاؤں یا بائبل کی قرأت کا اہتمام کرتے ہیں، تاکہ پیروکاروں کو ایسٹر کے لیے تیار کیا جا سکے۔ مجموعی طور پر اہتمام دعا، روزہ اور صدقہ و خیرات کو لینٹ کے ارکان بھی شمار کیا جاتا ہے۔ بعض عیسائی معاشرے مثلا پاکستان و بھارت کے عیسائی لینٹ کے دوران بلیک فاسٹ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جس میں ایش وینسڈے یعنی لینٹ کا پہلا دن اور گڈ فرائیڈے والے دن طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کھانے سے مکمل اجتناب کرتے ہیں۔ البتہ پانی پینے کی اجازت ہوتی ہے، اور غروب آفتاب کے بعد دعا اور گوشت کے بغیر کھانا کھایا جاتا ہے۔ یہ ایش وینسڈے کا تصور یہ ہے کہ ابتدائی مسیحیت میں لینٹ کا دورانیہ 6 ہفتے کا تھا، لیکن اتوار نکالنے سے یہ صرف 36 روز بنتے تھے۔ پھر 40 کا عدد پورا کرنے کے لیے 7ویں صدی عیسوی میں پہلے اتوار سے قبل 4 اضافی دن شامل کیے گئے، تاکہ 40 کا عدد یا چلہ پورا ہو، اور تب لینٹ کی ابتدا بدھ سے ہوئی۔ 8ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں اس روز سر میں راکھ ڈال کر روزہ رکھنے کی ابتدا ہوئی، تو اسے ایش وینسڈے کہا جانے لگا۔ عصر حاضر میں رومن کیتھولک چرچ کے ارکان مذکورہ بدھ سے قبل اتوار کو پام کو جلا کر اس سے حاصل شدہ راکھ سے ماتھے پر صلیب کا نشان بناتے ہیں، اور جبکہ ایسٹر سے قبل آنے والا جمعہ، یعنی جس میں مبینہ طور پر مسیح علیہ السلام کو سولی دی گئی،
جس طرح بھی میں نے عرض کیا اسی کو گڈ فرائیڈے کہا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر لینٹ کے دوران سادگی، خلوص، ایمانداری کا مظاہرہ کرنے کی تاکید کی جاتی ہے، جبکہ اکثر گرجا گھروں میں بھی اس عرصہ کے دوران آخری 2 ہفتوں میں صلیب اور دیگر تماثیل کو گڈ فرائیڈے تک بنفشی رنگ کے کپڑے سے ڈھانپ دیا جاتا ہے تاکہ غم کے احساس کو اجاگر کیا جائے۔ بعض ڈینومینیشنز میں گلوریا اور ایلیلویا یعنی آمد مسیح علیہ السلام پر فرشتوں کا خوشی بھرا نغمہ اور خدا کی حمد کو گانا بھی ترک کر دیا جاتا ہے۔ عیسائیت میں لینٹ کے علاوہ بھی کچھ دیگر روزوں کا تصور موجود ہے، مثلا ایمبر ڈیز۔ یہ 4 روزے ہیں جو مغربی کلیسا نے روم سے اخذ کیے، جن کا تعلق سال کے 4 موسموں سے جوڑا گیا ہے۔ یہ 4 دن مندرجہ ذیل 4 ہفتوں میں آتے ہیں۔ ایڈونٹ یعنی پیدائش مسیح یعنی کرسمس کے، اور مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کے موسم یعنی ماہ دسمبر کے تیسرے اور چوتھے اتوار کے درمیان۔ البتہ مختلف کلیساؤں میں اس کی تاریخ مختلف بھی ہے، لیکن وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ مختصراً یہ کہ چرچ آف انگلینڈ اس کا تعین دوسرے اتوار کو کرتے ہیں، جبکہ ویٹیکن اس کے لیے ایڈونٹ کا پہلا ہفتہ مقرر کرتا ہے۔ لینٹ میں پہلے اور دوسرے اتوار کے مابین بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ پینٹاکوسٹ یعنی ایسٹر سے 50واں دن 7ویں اتوار کو منایا جانے والا تہوار، اور ٹرینٹی سنڈے یعنی پینٹاکوسٹ کے بعد پہلا اتوار، ان دونوں کے مابین بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ ستمبر کے تیسرے ہفتے کا بدھ، اور 20ویں صدی میں خیر رومن کیتھولک چرچ نے اسے ستمبر کے پہلے اتوار کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ گویا تاریخی طور پر ان ایام کے تعین میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال ان روزوں کا اہتمام مسیحی دنیا میں ملتا ہے۔ اسی طرح روگیشن ڈیز، یہ بھی مغربی عیسائیت میں مروج روزے ہیں جن میں دعائیہ جلوسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں میجر روگیشن 25 اپریل کو ہوتا ہے، اور مائنر روگیشن میں مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے مبینہ دن یعنی جمعرات سے پہلے 3 دن یعنی سوموار تا بدھ کے دن شامل ہیں۔ روگیشن کا لفظ لاطینی مصدر روگیر یعنی سوال کرنا سے آتا ہے، جس کا مفہوم خدا کی خوشنودی اور اس کے عذاب سے بچنے کا سوال کرنا ہے۔ جمعہ کا دن، عیسائیت میں تمام جمعے کے دن بھی روزے کے دن ہیں، البتہ سوائے اس جمعہ کے جس دن کرسمس ہو۔ اگر کرسمس جمعہ کا دن آئے گا تو اس جمعے کو روزہ نہیں رکھا جائے گا، ورنہ عموماً جمعے کا روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ ویجلز یا شب بیداری کے روزے، عیسائیت میں چند مخصوص راتوں میں شب بیداری بغرض عبادت کی جاتی ہے، اور ان راتوں کے دوسرے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ مختلف راتیں ہیں، مثلا پیدائش مسیح کی رات یعنی نیٹیوٹی آف لارڈ، اسی طرح طہارت مریم یعنی جب مریم علیہ السلام مسیح علیہ السلام کی پیدائش وغیرہ کے مراحل سے فارغ ہوئیں تو وہ 2 فروری کو رکھا جاتا ہے۔ پھر حمل مسیح کی خوشخبری یعنی جو 25 مارچ کو حمل مسیح کی خوشخبری جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو دی، تو اس رات کی خوشی میں بھی دوسرے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ ایسٹر کے دن جو لینٹ کے خاتمے پر منایا جاتا ہے۔ اسی طرح اسینشن ڈے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جس دن آسمان پر اٹھایا گیا،
اس دن بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ پینٹاکوسٹ یعنی ایسٹر سے 50 دن بعد منایا جانے والا تہوار، جس دن روح القدس یروشلم میں مسیح علیہ السلام کے حواریوں پر نازل ہوئے اور یہیں سے کلیسا یا چرچ کا جنم ہوا، اسے وائٹ سنڈے بھی کہتے ہیں۔ سینٹ میتھیس جسے مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے بعد لیکن روح القدس کے 50ویں دن نزول سے قبل حواریان مسیح علیہ السلام نے رسول مسیح چن لیا تھا، یعنی حواریان مسیح علیہ السلام نے سینٹ میتھیس کو از خود اپوسل چن لیا تھا۔ اسی طرح سینٹ جان دی بیپٹسٹ یعنی جنہیں ہم یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اسی طرح سینٹ پیٹر اور سینٹ بارتھولومیو، سینٹ جیمز، سینٹ اینڈریو، سینٹ تھامس، سینٹ میتھیو وغیرہ وغیرہ، ان سینٹس کے حوالے سے بھی ویجلز کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورا سال بدھ اور جمعہ کو روزہ رکھا جاتا ہے، جبکہ سوموار کے دن کو فرشتوں کے ساتھ خاص مناسبت ہونے کے باعث اس دن بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ روزہ کے دوران گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، نباتاتی بالخصوص زیتون کا تیل، شراب اور ازدواجی تعلقات سے بھی پرہیز لازم سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دن ایسے بھی ہیں جن میں روزہ بالکل نہیں رکھا جاتا، جیسے برائٹ ویک یعنی ایسٹر سنڈے سے اگلے اتوار یعنی سیکنڈ سنڈے آف ایسٹر تک کا ہفتہ۔ اسی طرح دی آفٹر فاسٹ آف پینٹاکوسٹ سنڈے سے تمام سینٹس تک کے اتوار تک، اور نیٹیوٹی سے تھیوفینی تک اور تھیوفینی کے دن۔ تو یہ کچھ دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ نہیں رکھا جاتا۔ تو عیسائیت میں روزے کے تصور کے حوالے سے یہ چند مختصر باتیں تھیں۔ مذاہب عالم میں روزے کے تصور کے ضمن میں یہ ہم نے ایک مختصر سا جائزہ لیا ہے، جس میں ہم نے اسلام کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس سلسلہ محاضرات میں دیگر علماء اور محققین انشاءاللہ اس حوالے سے سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ بہرحال اس مختصر جائزہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دنیا کے قدیم و جدید، معدوم و موجود تمام مذاہب میں روزے کا تصور یقیناً پایا جاتا ہے، اور اگر اس ضمن میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام مذاہب میں روزے کا وجود پایا جاتا ہے، جس کا کوئی نہ کوئی مذہبی محرک ہوتا ہے۔ ان روزوں کا مقصد روحانی تزکیہ و ترفع اور ذات خدا کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ اگرچہ اس ذات خدا کے تصور کے حوالے سے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی ایسی ڈیوینٹی، کوئی ایسی ہستی کہ جو ما فوق الفطرت ہے، ما فوق الانسان ہے، جس کو خدا کہا جائے یا اس کو ایشور یا بھگوان کہا جائے، تو بہرحال ایسی کسی ہستی کے ساتھ تعلق جوڑنے کا تصور اس روزے کی بنیاد میں موجود ہے۔ ان روزوں میں مرغوبات و معقولات اور مشروبات اور ازدواجی تعلقات سے اجتناب بھی ایک مشترک نقطہ ہمیں نظر آتا ہے، اور عموماً ان روزوں کا دورانیہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ یہ کچھ مشترک نکات ہیں جو ہم ان تمام مذاہب کے روزوں کے ضمن میں دیکھتے ہیں، اور اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو اسلام کے حوالے سے بھی یہی مشترک نکات ہمیں ملیں گے۔ البتہ ان روزوں کے استناد کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عموماً یہ روزے کسی مستند مذہبی روایت یا کسی نبوی سنت سے عاری نظر آتے ہیں۔ مثلا یوم کپور کو دیکھا جائے
تو نہ تو اس کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دیا اور نہ ہی خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا اہتمام کیا۔ یہی معاملہ باقی روزوں کا بھی ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے سب سے اہم روزے لینٹ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کا حکم دیا اور نہ ہی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت سے جاری ہوا، بلکہ اس کے بالکل برعکس تاریخی طور پر یہ کونسل آف نیسا کی ایجاد ہے، جس کا سنت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہی کونسل آف نیسا ہی ہے جس نے عیسائیت کے دیگر، اگر ہم عقائد کی بات کریں تو سب سے بڑا عقیدہ تثلیث وہ بھی اسی کونسل آف نیسا کی ہی ایجاد ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی سنت یا عیسیٰ علیہ السلام کے براہ راست یا اللہ تعالیٰ کے براہ راست حکم سے لینٹ کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ایک اور نقطہ بھی سامنے آتا ہے کہ ایک ہی مذہب کے مختلف طبقات و مسالک میں ان روزوں کی تواریخ، احکام و آداب اور اقسام میں بھی فرق ہے۔ ان نکات کو اگر ہم اسلام کے روزے سے تقابل کر کے دیکھیں تو یہ چیز بہرحال بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ اسلام میں روزے کا حکم یا روزے کے حکم کا استناد وہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا براہ راست حکم دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو رکھ کے اپنی امت کو اس کی تعلیم اور تربیت دی ہے، اور امت میں تواتر کے ساتھ یہ عبادت آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہ جاری رہے گی۔ اگر ہم مسالک کے انتہائی معمولی اور جزوی اختلاف کو ایک طرف رکھ دیں، یعنی اوقات سحور اور اوقات افطاری کو اگر ہم ایک طرف تھوڑا سا رکھ دیں تو یہ چیز تو بالکل واضح ہے کہ نہ تو روزے کی فرضیت پر اختلاف ہے، نہ تو روزے کے رمضان میں آنے پر کسی قسم کا اختلاف ہے، نہ ہی اس روزے کے حوالے سے اس کا شمار ارکان اسلام میں ہونے پر کوئی اختلاف ہے، اور نہ ہی روزوں کی تعداد، یعنی وہ رمضان کا مہینہ 29 کا ہوگا تو ساروں کے لیے 29 کا ہوگا، 30 کا ہوگا تو ساروں کے لیے 30 کا ہوگا، تو روزوں کی تعداد کے حوالے سے بھی کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ تو یہ ایک واضح فرق ہے اسلام میں رمضان کے روزے کے حوالے سے اور دیگر مذاہب کے روزے کا جو ہم نے مختصر جائزہ لیا۔ اب آخر میں ایک دو گزارشات جو اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ روزے کی عبادت کا تصور مذاہب میں موجود ہے، تو اسی طرح روزے کے علاوہ جو دیگر عبادات ہیں، مثلا نماز، حج یا زکوٰۃ، اس کے حوالے سے بھی ایک تحقیقی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ آیا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، وہی حکم انہی کے لیے، وہی حکم ہمارے لیے۔ نماز کو اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کے لیے، تو گویا شریعت موسوی میں بھی نماز، اور ہم نے نمازوں کے اوقات بھی دیکھے کہ عام دنوں میں 3 ہیں، یوم کپور میں وہ 5 ہیں، تو 3 عام دنوں میں کیوں ہیں اور 5 یوم کپور میں کیوں ہیں؟ بہرحال نماز کے حوالے سے بھی ایک تحقیقی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے بھی تحقیقی مطالعہ کیا جا سکتا ہے، کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، تو یقیناً جس طرح عیسیٰ علیہ السلام شریعت موسوی کے پیروکار ہیں، تو گویا شریعت موسوی میں بھی زکوٰۃ، اس کی شرح یا اس کے احکام موجود ہوں گے۔ اس پر ایک اچھی تحقیق کی جا سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے ان کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ لوگوں میں اعلان کرو حج کے لیے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اس وقت تو بنی اسماعیل یا بنی اسحاق یا بنی یعقوب، ان کا تو وجود تک نہیں تھا۔ اسماعیل علیہ السلام تو خود اس وقت چھوٹے بچے تھے،
اور ابھی اسحاق علیہ السلام کی تو پیدائش ہونا تھی. تو یہ ناس کون ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ یقیناً ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے علاوہ دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ہے. تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی یہ حکم تھا. تو مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم نے روزے کے حوالے سے ایک مختصر جائزہ لیا ہے، ہم روزے کے علاوہ دیگر جو ارکان اسلام ہیں، نماز، روزہ تو ہم نے دیکھ لیا، زکوٰۃ اور حج وغیرہ، اگر ان تمام عبادات کے حوالے سے کوئی ایک اچھی تحقیق کی جائے، کوئی اچھا تحقیقی مقالہ اس پہ لکھا جائے، چاہے وہ ایم فل کی سطح کا بنے یا پی ایچ ڈی کی سطح کا بنے، تو یقیناً یہ ایک علمی اور عملی لحاظ سے بڑی مفید تحقیق ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنے محاضرے کے اختتام کی طرف چلتا ہوں. آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس محاضرے کو سنا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا اور جو کچھ سنا گیا اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.